یہ جو پہلا ورلڈ آف آئیڈیاز، یہ نظریات یا عالم مثال یا ماورا کے بارے میں جو ہمیں پورا کا پورا نقطہ نظر آتا ہے، مسلمانوں نے جس وقت اس کو اپنایا ہے، ظاہری بات ہے ایک زمانے میں اسی نقطہ نظر کے پس منظر میں دنیاوی سوالات بھی ہو رہے ہیں، مسلمان جواب بھی دینا چاہتے ہیں، اور اس کے اتصال سے ایک اپنا علم کلام بھی انہوں نے وجود پذیر کیا، تو اس کے نتیجے میں کچھ ڈیولپمنٹ بھی کی، کچھ نئے آئیڈیاز بھی پیدا ہوئے۔ اس طرح ہمارے ہاں یہ وحدت الوجود کا نظریہ ہے، جس میں اس کائنات کے حوالے سے، مادے کی حقیقت کے حوالے سے کچھ چیزوں کی توجیہ کی گئی۔ تو یہ جو یونانی فلسفہ آ کر مذہبی روایت نے قبول کیا، تو اس بلینڈ کے نتیجے میں کچھ پروڈکٹس کے اندر بھی تنوع مسلمانوں کے پیدا ہوا۔ ہمارے ہاں جو علم کلام ہے اس کی نوعیت بالکل الگ ہے۔ وہاں یہ ہے کہ جو منطقی مقدمات ہیں ان کو سامنے رکھ کر مذہبی سوالات کے لیے بنیادی جواب فراہم کیا گیا ہے۔ وہاں نوعیت بالکل الگ ہے، اس سے کوئی ورلڈ ویو نہیں پیدا ہوتا۔ مذہب کے مقدمات ہیں، یعنی ہم ذات باری کو مانتے ہیں، ہم اس کی صفات کو مانتے ہیں، ان کا عقلی اس بات کیسے ہوگا، اس کے لیے استدلال کیا کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اس دنیا کو اگر ہم پہلے مقدمے کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ یہ حادث ہے، یعنی یہ وجود پذیر ہوئی ہے، یہ ممکن ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ سے اسی طریقے سے تھی، تو اگر یہ حادث ہے تو اب ظاہر ہے اس کا حدوث ہم نے دیکھا نہیں، یعنی ہمیں تو نہیں معلوم کہ یہ آج فلاں وقت میں پیدا ہو رہی ہے، یا جس طریقے سے ہم ایک بچے کی پیدائش کو بالکل ابتدا سے انتہا تک دیکھتے ہیں، اس کائنات کی پیدائش بھی ہم نے اسی طرح دیکھی ہو۔ اب جدید علم میں بھی اس کے بارے میں جو اندازے لگائے جا رہے ہیں ان کی نوعیت بھی بالکل مختلف ہے، یعنی وہ اس حدوث کو بالکل متعین نہیں کر پاتے۔ تو اس کے حدوث کے بارے میں جب استدلال کیا جائے گا تو اسی سے اصل میں بات آگے بڑھے گی۔ تو اب آپ کو اس پہ کیسے استدلال کرنا ہے، ظاہر ہے اس کے مقدمات علم کلام مرتب کرے گا، یعنی وہ یہ بتائیں گے آپ کو کہ دیکھیے اس کائنات میں ہر جگہ تغیر ہو رہا ہے۔ جب تغیر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے آراز ہمارے علم میں آتے ہیں، یا جو صفات ظاہر ہو رہی ہیں، یا جو مظاہر ہم دیکھتے ہیں، وہ سب متغیر ہیں، اور جب وہ متغیر ہیں تو وہ حادث ہیں۔ اب اس کے جوہر کے بارے میں بھی یہی بات ہمیں کہنی چاہیے۔ تو اس طرح سے ایک عقلی استدلال انہوں نے متعین کرنے کی کوشش کی تاکہ حدوث کے مقدمے کو وہ محکم بنیاد پر پیش کر سکیں۔ یہ حدوث کا مقدمہ کہ یہ کائنات ایک خاص وقت میں وجود پذیر ہوئی ہے، یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، یہ مقدمہ جب آپ قائم کریں گے تو پھر اگلا مقدمہ جو آپ کے باطن کے اندر موجود ہے کہ ہر حادث کے لیے ایک محدث ہے، وہ تو اس سے پہلے متعلق ہی نہیں ہوگا۔ تو پہلے مقدمے ہی میں آپ کو استدلال کی ضرورت پڑ گئی ہے، یعنی وہ کوئی وجودی حقیقت نہیں ہے، اس کو آپ نے مشاہدہ نہیں کیا، وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ نے کچھ چیزوں سے استدلال کر کے یہ متعین کیا ہے، وہ اپنی ذات میں ایک استدلالی مقدمہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ایک بدیہی چیز ہے، ظاہر ہے کہ بدیہی چیز اس کو اس طرح نہیں کہا جا سکتا جس طریقے سے ہم عام طور پر چیزوں کی بداہت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو اگر آپ غور کریں گے تو صاف معلوم ہوگا کہ استدلال ہی سے ایک مقدمہ قائم کیا گیا ہے، اور پھر اس مقدمے کے بعد اگلی چیز تو ایک بالکل طے شدہ بات ہے، اس کے بارے میں کسی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اگر حدوث ثابت ہے تو پھر ظاہر ہے کہ محدث بھی ثابت ہے۔ تو یہ میں نے ایک مثال دی، اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ علم کلام کے ہاں چیزیں کیسے زیر بحث آتی ہیں۔ اس سے کوئی اس نوعیت کا ورلڈ ویو نہیں بنتا، نہ انہوں نے کبھی بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ معاملہ در حقیقت ہمارے ہاں اہل تصوف نے پیدا کیا ہے، ان کے ہاں نوعیت معاملہ بالکل مختلف ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا آدمی لوگوں نے گویا اپنے امام کی حیثیت سے قبول کیا ہے، جس کو اب بھی امام عالی مقام کہا جاتا ہے یا حجت الاسلام کہا جاتا ہے، وہ غزالی ہیں۔ اور غزالی کے ہاں صورتحال یہ نہیں ہے کہ وہ محض ایک متکلم ہے، یا اسی طرح ان میں سے بعض چیزوں کے بارے میں انہوں نے استدلال کے مقدمات قائم کر دیے ہیں۔ یہ تو اپنی جگہ پہ جاری ہے، جس طریقے سے وہ مذہب کو بیان کرتے ہیں اسی طرح ان چیزوں کو بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اصلاً وہ کہاں پہنچے؟ وہ اصل میں صوفیائی کے پاس پہنچے، وہاں جا کر یہ مسائل زیر بحث آتے ہیں، اور یہ مسائل جب زیر بحث آتے ہیں تو اصل میں دین کی جو تعبیر ہوتی ہے یا اس کی جو صورت بنتی ہے وہ پھر وہی بنتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یعنی اس میں پھر افلاطون الہی بولتا ہے، فلاطینس بولتا ہے، اس میں وحدت الوجود ہی اصل حقیقت قرار پاتی ہے،
اس میں وحدت الوجود ہی کی وہ تعبیریں جس کو پھر ابن عربی نے اپنے منتہائے کمال پر پہنچایا ہے، وہی اصل میں مذہب کی صحیح تعبیریں سمجھی جاتی ہیں، اس کو اس طرح پیش کیا جائے یا نہ پیش کیا جائے۔ اور جو آپ کے ہاں برتر ذہانتیں ہیں وہ انہی سے متاثر بھی ہوتی ہیں، اور ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ در حقیقت یہ پوری کائنات اور اس کا معمہ عقلی لحاظ سے جس طرح سمجھا جا رہا تھا، روحانی پہلو سے جس طریقے سے اس کا مکاشفہ ہو رہا تھا، مذہب نے جس طریقے سے پیغمبروں کے ذریعے سے اس کا پیش کیا، یہ ساری چیزیں ایک وحدت میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ تو یہ چیز لوگوں کو بہت متاثر بھی کرتی ہے اور وہ اس کو قبول بھی کرتے ہیں۔